بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قابل احترام ناظرین اکرام، درس حدیث شریف زجاجۃ المصابیح میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج حدیث شریف جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس کے متعلق ضروری باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابن عمر اور آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکی مکرمہ میں اسلام قبول کیے جبکہ آپ ابھی چھوٹے سے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور جنگ خندق میں سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، اور آپ بہت ہی تقوی اور پرہیزگاری میں، علم میں اور زہد میں زیادہ آپ کا شہرہ تھا، بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ ہر کسی کے ساتھ دنیا ان کی طرف مائل ہوئی اور وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے، سوائے فرماتے ہیں کہ عمر کے اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ دنیا کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہوئے اور دنیا کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہوئی۔ عمومی طور پہ بہت سے پھر خصوصی طور پہ صحابہ پھر اس کے اندر شامل نہیں ہوتے، صدیق اکبر ہیں، حضرت مولا کائنات ہیں، دیگر جو صحابہ کرام ہیں، کبار صحابہ ہیں، ایک عام طور پہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوا کہ دنیا ان کی طرف مائل ہوئی، وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے سوائے عمر کے اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے۔ اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حالت میں وفات کر گئے کہ آپ نے 1000 غلاموں کو آپ نے آزاد کیا تھا، بلکہ فرمایا کہ شاید اس سے زیادہ غلاموں کو آپ نے آزاد کیا، اور فرماتے ہیں کہ نزول وحی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے 1 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال ہوا سن 77 میں، یعنی 73 میں، 73 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت 73 سال کی تھی۔ حضرت ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے وصال کے 3 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ کا وصال ہوا، اور فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ وصال تو آپ کا سن 73 میں ہوا، لیکن آپ کی عمر شریف اس وقت 84 تھی، 84 سال کی آپ کی عمر تھی، 84 آپ کا سن تھا، اور فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آپ سے حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ خصوصی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، سرکار کی پیروی کرنا، یہ آپ کا خصوصی شان تھی، خصوصی امتیاز تھا۔ کوئی چیز کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ہے تو پھر من و عن اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے، اس کے اندر کسی تعویل کی طرف، کسی بہانے کی طرف، کسی حیلے کی طرف جانا گوارا نہیں کرتے، بلکہ جیسے اللہ کے نبی نے کام کیا ہے، جو آپ نے عمل فرمایا ہے اس کو پورا کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کیونکہ دونوں کا ذکر ہے، دو صحابہ کا،
عبداللہ عمر کے بیٹے، تو آپ بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، تو اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، یعنی گویا کہ تشبیہ دی جا رہی ہے اسلام کو ایک خیمے سے کہ جس کو تانا گیا ہو اور پھر اس کے ستون ہو، اس کے پلر ہو، اس سے تشبیہ دی گئی، ایک عمارت سے اس کو تشبیہ دی گئی، تو فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اسلام سے مراد یہاں پر سارا دین ہے، یعنی اسلام اور ایمان کا مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام کا مطلب یہ کہ صرف ظاہر مراد ہو، یہاں پر اس طرح سے مراد نہیں ہے، بلکہ کامل دین یہاں پر مراد ہے۔ دین کی بنیاد رکھی گئی، شریعت کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ سارے جتنے نام ہیں وہ سب صفتی نام ہیں۔ اللہ جو نام ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذاتی ہے، سب صفات پر دلالت کرنے والے ہیں، اور لفظ اللہ اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب ستار کہیں گے تو پھر ستر پوشی کے وہاں پر معنی آئیں گے، گناہوں کو چھپانے والا کے معنی وہاں پر آئیں گے، لیکن وہاں پر غفار کے معنی نہیں آئیں گے، رحمان کے معنی نہیں آئیں گے۔ جب رحمان کا لفظ ذکر کیا جائے گا اللہ کے لیے تو پھر وہاں پر غفاریت یا ستاریت کا ذکر وہاں پر نہیں ہوگا، لیکن فرمایا گیا کہ اللہ ایسا لفظ ہے، اللہ کا یہ علم ذاتی ہے، اس میں ذاتی ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو جب ذات آ جائے گی، جب ذات مراد ہوگی تو سارے پھر صفتیں خود بخود وہاں پر شامل ہو جائے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تمام اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام لفظ اللہ ہے، کیونکہ یہ ذات پر دلالت کرتا ہے، باقی اسماء حسنہ یہ اللہ کی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کلمے میں ضروری یہ قرار دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، لا الہ الا الرحمن نہیں کہا گیا، لا الہ الا الرحیم نہیں کہا گیا، دیگر صفتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ تمام صفتی نام ہیں اور لفظ اللہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت سارے نام ہوئے، احمد بھی آپ کا نام ہے اور بہت سی صفتی نام بھی ہیں، بزرگان دین نے اس کو شمار کیا ہے، بعض بیان کرنے والوں نے 2000 سے زائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا ذکر کیا ہے، تمام صفتی نام ہیں۔ محمد کے بارے میں خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ لفظ محمد اور کلمے میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا ضروری ہے۔ کوئی احمد رسول اللہ کہے گا یا پھر حامد رسول اللہ کہے گا، دیگر آپ کے ناموں کا ذکر کرے گا، تو فرمایا گیا کہ پھر یہ کلمہ نہیں ہوگا۔ کلمہ اس وقت ہوگا، بندہ مسلمان اس وقت ہوگا جبکہ محمد رسول اللہ کہے۔ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو پھر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ محمد کہتے ہیں کہ جن کی خوب تعریف کی جائے، قابل تعریف ذات، اور پھر شارحین نے لکھا کہ یقیناً قابل تعریف تو وہی ذات ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جائے، جس کے اندر عیب ہوگا تو پھر وہ قابل تعریف نہیں ہوگی، قابل حمد نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی محمد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اور جب تک کوئی بھی آپ کو بے عیب نہیں مانتا، عیب سے پاک نہیں مانتا، تو پھر اس وقت تک پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ گو نہیں ہوتا۔ کلمہ گو ہونے کے لیے، کلمے کا پڑھنے والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد کو محمد مانے، آپ کی ذات کو بے عیب مانے، تو اسی وقت پھر وہ محمد کا ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی محمد بھی کہتا ہے لیکن پھر آپ کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ منفی سوچ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ گویا کہ محمد رسول اللہ کلمہ گو نہیں ہوا، وہ محمد رسول اللہ کو گویا کہ صحیح طریقے سے ماننے والا نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ نے قریش کے لعن طعن کرنے کو، ان کے برا بھلا کہنے کو مجھ سے کیسے پھیر دیا، کیسے مجھ سے ان کے جو بدگوئی کرتے ہیں، کیا کیا من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد ساحر ہیں، کاذب ہیں، جادوگر ہیں، کیا کیا غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، عیب کی باتیں عیب کے کلمات جو ہے منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ نے قریش کے لعن کو اور ان کے طعن کو مجھ سے کیسے پھیر دیا، کیونکہ میں تو محمد ہوں۔ محمد کہتے ہیں کہ جن کی تعریف کی جائے، اب وہ جس کی برائی کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، تو وہ کوئی مذمم ہوگا،
کہ جس کی مذمت کی جائے، میری تو تعریف ہی ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ محمد جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ محمد کہتے ہیں کہ قابل تعریف، اور جادوگر ہونا تو یہ تعریف کی بات نہیں۔ تو یہ کیسے ہے کہ کہنے والا خود زبان سے کہہ رہا ہے کہ محمد ہیں آپ، قابل تعریف ہیں آپ، بے عیب ہیں آپ کے اندر نقص نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر کوئی عیب کی بات منسوب کر رہا ہے، تو یہ تو چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ محمد اور عیب اکٹھا نہیں ہو سکتے، محمد اور کوئی مذمت کی بات آپ سے منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ جب محمد ہیں تو پھر تعریف ہی آپ کی ہو سکتی ہے، اگر مذمت ہوگی تو پھر کوئی اور کی مذمت ہوگی، آپ کی مذمت تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا، اسی لیے محمد ماننا ضروری ہے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا۔ بعض کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات کہ بھئی اللہ کی ذات بے عیب ہے، آپ کی ذات کیسے بے عیب ہوگی؟ یعنی قابل تعریف ہیں تو اسی وقت ہے کہ بے عیب ہو، تو بے عیب آپ کو کیسے کہیں گے؟ اللہ کی ذات تو بے عیب ہے۔ تو دیکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح کیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ خود نعتیں سنایا کرتے تھے، آپ کے اشعار میں خود موجود ہے، آپ عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کائنات میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل پیدا ہوا ہی نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اے اللہ کے حبیب آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ یعنی آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ بے عیب ہیں، لیکن کوئی وہم نہ ہو کہ کہیں نعوذ باللہ شرک کی بات آ جائے، اللہ کے ساتھ برابری کی۔ تو پہلا لفظ آپ نے ذکر کیا کہ خُلِقْتَ، کہ آپ کو پیدا کیا گیا بے عیب، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ کی ذات کو تو کوئی پیدا نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ وہم نہ ہو کہ بے عیب کہنے سے کہیں نعوذ باللہ شرک کی بات ہوگی، برابری کی نہیں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ محمد کا لفظ، محمد کو ماننا ضروری ہے کلمہ گو ہونے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندگی آپ کو بہت پسند تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چاہتے تھے کہ آپ کا ذکر ہو تو اللہ کے بندے کے طور پر ذکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا، زجاجہ میں خود روایت موجود ہے کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنو یا بندے نبی بنو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بندہ نبی بننا پسند کیا، بس میں ویسے کھاتا ہوں جیسے بندے کھانا چاہیے، غلام کھانا چاہیے، ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندے کی بیٹھک ہونی چاہیے۔ بس انکساری، تواضع، عاجزی کو آپ نے اختیار کیا۔ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ بادشاہ نبی بھی بن سکتے ہیں، شایع نشان، مطلب جیسے کہ ہوتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ محل ہوتا ہے، اعلیٰ عمدہ قسم کے جو ہے ہمہ وقت جو ہے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ فراہم کی جاتی ہے، اس کو بھی اختیار دیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے بندگی کو اختیار کیا، بندہ بننا آپ کو پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے کھاتا ہوں میں کہ جیسے بندے کھاتے ہیں، کبھی کھاتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی کھاتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو آپ کا فقر تھا، آپ جو 3 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے، نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے تھا، نہ ملنے کی وجہ سے تھا۔ فرمایا گیا کہ نہیں، یہ فقر یہ اختیاری تھا، آپ نے اختیار کیا تھا اپنے امت کے غمخاروں کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، ان کی تسلی کے لیے آپ نے اختیار کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا تو خاص طور پہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا کیونکہ عبد کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اور پھر رسول کہا گیا کہ پیغام پہنچانے والے، اللہ کا بندوں تک پیغام پہنچانے والے۔ اور نماز کو قائم کرنا، شارحین نے لکھا ہے کہ قائم کرنا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ انجام دینا۔ اور اللہ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے تو دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ادا کرنے کا لفظ نہیں آیا، دیگر کوئی الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ اقامت الصلاۃ، اقام الصلاۃ، قائم کرنا، یعنی نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، اس کے حقوق کے ساتھ انجام دینا۔ تو فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، اور صلاۃ کا لفظی معنی آتا ہے دعا کا، لیکن شریعت میں اس کا معنی آتا ہے نماز کا۔ اور پھر نماز کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نماز یہ فرض ہوئی معراج کی شب، 50 نمازیں پہلے فرض ہوئی تھی،
پھر تخفیف ہوتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر، پھر 5 نمازیں رکھی گئی، لیکن فرمایا گیا کہ نمازیں تو 5 ہوگی لیکن ثواب 5 نمازوں کا نہیں بلکہ 50 نمازوں کا حاصل ہوگا۔ اور نماز یہ اسلام کا رکن اول ہے۔ بندہ جیسے ہی گواہی دیتا ہے تو شہادت کے بعد اللہ کے معبود ہونے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کے بعد بندہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، مومن بنتا ہے، تو پہلی جو چیز اس پر فرض اور لازم ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ایتا کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایتا کہتے ہیں کہ صرف دینا نہیں بلکہ سامنے والے کو اس کا مالک بنا دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اس طرح سے دو کہ سامنے والے کو مالک بنا دو۔ تو لہٰذا اگر کوئی صرف دیتا ہے اور اس کو مالک نہیں بناتا، پورا اختیار نہیں دیتا بلکہ اپنے اختیار اس پر رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا تو کوئی مالک نہیں ہوتا، جبکہ زکوٰۃ کے اندر اس کی ادائیگی کے لیے تملیک ضروری ہے، سامنے والے کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے، پاک کرنے کے بھی بیان کیے گئے، اور زکوٰۃ کے ایک معنی بیان کیا گیا کہ بڑھنے والا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر کچھ پیسے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر مال میں برکت ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور زکوٰۃ یہ فرض ہوئی 2 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے دوسرے سال یعنی ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور فرمایا کہ والحج اور حج کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیاد اس پر بھی رکھی گئی۔ اور حج کی فرضیت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، اس کے فرض ہونے کا حکم نافذ کیا گیا۔ وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، اور رمضان کے روزے یہ فرض کیے گئے، یہ بھی 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں فرض ہوئی اور رمضان کے روزے بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ علماء کرام نے پھر اس حدیث شریف کی تشریح میں پھر بیان فرمایا کہ اس میں جو ذکر کیا گیا پہلی چیز ہے گواہی دینا۔ یہ تو ایمان کا لازمہ ہے، یہ ایمان کے اندر شامل ہے، اس کے بغیر بندہ پھر مومن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جیسے ہی بندہ یہ گواہی دیتا ہے تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اعمال اس پر لازم ہو جاتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ 4 چیزیں ہیں: نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ نیک اعمال ہیں، یہ فرائض ہیں جو اس پر پھر لازم ہوتی ہیں۔ لیکن بیان کیا گیا کہ ایک اعتبار سے یہ ایمان میں شامل ہیں، ایک اعتبار سے شامل نہیں ہیں۔ کس اعتبار سے شامل ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ ان کو ماننا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اور رمضان کے روزے یہ فرض ہے، ان کی فرضیت کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کو انجام دینا تو فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان کو انجام نہیں دیتا، نماز میں غفلت کرتا ہے کسی، اور پھر شیطان کے وسوسے میں آ کر پھر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، کسی طرح سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ مومن تو باقی رہے گا، مسلمان تو باقی رہے گا، ہاں یہ کہ گنہگار ہو جائے گا، پھر اللہ کے حوالے ہوگا کہ اللہ اس کو معاف کرے یا پھر اس کے گناہوں کے مطابق پھر اس کو سزا دی جائے۔ ایمان کے اندر شامل نہیں ہیں۔ ہاں ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے، ایمان کے اندر مکملات کے طور پر یہ شامل ہیں، اس کے بنیاد میں یہ شامل نہیں ہیں۔ ایمان کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اگر اس پر فرض ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اگر ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی ایمان کی کمالیت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن بنیادی جو ایمان ہے اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور فرمایا گیا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مسلمان پر، چاہے امیر ہو کہ غریب ہو، تندرست ہو کہ بیمار ہو، سال تمام ہمیشہ ساری زندگی جو ہے اس کے لیے فرض ہے۔ دوسرا فرمایا گیا کہ زکوٰۃ یہ صرف مالداروں پر فرض ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اور فرمایا گیا کہ نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ والحج، حج کرنا یہ صرف مالداروں پر فرض ہے اور وہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، سالانہ فرض نہیں ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنا یہ مالدار ہو کہ غریب ہو ہر ایک پر فرض ہے، لیکن روزانہ نہیں بلکہ سال میں 1 مرتبہ۔ اور فرمایا گیا کہ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت، زکوٰۃ یہ مالی عبادت، اور حج یہ دونوں کا مجموعہ ہے کہ اس کے اندر بدنی عبادت بھی ہے
اور اس کے اندر مالی عبادت بھی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی بڑی فضیلت پھر بیان کی گئی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ جو حدیث بخاری میں بھی موجود ہوتی ہے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی، اس حدیث شریف کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو دونوں کتابوں میں، دونوں صحیحین میں یہ روایت موجود ہے، اسی وجہ سے اس کو متفق علیہ کہا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حدیث شریف آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان، اس کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، قول لا الہ الا اللہ، وادناہا، اور ان شعبوں میں سب سے ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور فرمایا کہ حیا بھی یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، متفق علیہ۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے ابو ہریرہ، یہ عربی لغت کے اعتبار سے ہرتن کی تصغیر ہے، ہرتن سے پھر یہ لفظ کو بنایا گیا ہریرہ۔ اور یہ نام کیوں پڑا؟ اصل نام کے بارے میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں تو آپ کا نام عبد شمس تھا، اور اسلام میں آپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور ایک قول کے مطابق عبداللہ آپ کا نام ہے، لیکن ابو ہریرہ یہ لقب، یہ کنیت آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ عطا کیا تھا، اور اس کو آپ نے لازم کیا، اس کو آپ نے زیادہ پسند کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے آستین میں ایک بلی موجود تھی۔ آپ بلی کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، پالا کرتے تھے۔ تو آپ کے آستین میں بلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ بلی ہے۔ تو سرکار نے پھر فرمایا کہ تم ابو ہریرہ ہو، تم بلی والے ہو۔ تو پھر اللہ کے نبی کی طرف سے یہ جو نام عطا کیا گیا، اتنا آپ کو پسند آیا کہ پھر اصل نام پھر گم ہو گئے، غیر مشہور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جو عطا کیا اس کو آپ نے مشہور کرنا پسند کیا۔ تمام کئی صحابہ کے بارے میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نام کچھ اور تھے، اللہ کے نبی نے کسی موقع پر کچھ فرمایا تو پھر وہ ان کو زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس تشریف لائے، آپ مسجد میں آرام کر رہے تھے، مٹی جسم کو لگی ہوئی تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ تو پھر آپ ہمیشہ پسند کرتے کہ آپ کو دیگر ناموں کے بجائے ابو تراب کے نام سے یاد کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو عطا کیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، اور ایک قول کے مطابق عبداللہ آپ کا نام کہا گیا۔ اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہنے کی فکر کرتے، سرکار کی خدمت میں رہا کرتے، اور احادیث شریفہ کو اکٹھا کیا کرتے، لکھ لیا کرتے۔ اسی وجہ سے کتب حدیث میں سب سے زیادہ احادیث جس سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں آپ سے مروی بیان کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جو روایتیں آپ سے مروی ہے اس کی تعداد جو ہے 5000 احادیث، 5364 احادیث ہوتی ہے۔ اس کی تعداد جو آپ سے مروی ہے، سب سے زیادہ روایتیں آپ سے مروی ہے۔ اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری کے فتنے سے بچا، 60 ہجری اور غلاموں کی حکومت سے اے اللہ میری حفاظت فرما، یعنی یزید وغیرہ کی طرف پھر اشارہ تھا، تو اسی وجہ سے پھر بیان کیا گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور آپ کی وفات سن جو ہے 59 میں 59 ہجری تھی، اس وقت پھر آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی، یعنی 78 آپ کی عمر تھی، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی، اور درخت کی بہت شاخیں ہوتی ہے، یقیناً پیڑ تو ایک ہوتا ہے، اس کی جڑ تو ایک ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ تو ایمان یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، یہ تو پھر ایمان ہوا بنیادی طور پہ۔ لیکن اس کی شاخیں ہیں جس سے پھر وہ ایمان میں کمالیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر عمدگی پیدا ہوتی ہے، شان پھر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اور اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ صرف 70 سے کچھ زائد شاخیں جو ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ گویا کہ تعداد مراد نہیں تھی بلکہ کثرت بتانا مقصود تھا، یعنی اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض شارحین نے پھر شمار کیا کہ 70 سے کچھ زائد شاخیں کیا ہیں۔ زائد کا مطلب بھی بتا رہا ہے کہ 70 ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ زائد ہی نہیں، بلکہ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہاں کثرت مراد ہے، 80 بھی ہو سکتی ہیں اور بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کثرت بتانے کے لیے، کیونکہ عرب میں 70 کا لفظ جو ہے یہ کثرت پر دلالت کرتا تھا، کثرت کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا تو ایمان کی بنیاد میں آ گیا، یہ کہ اس کا کہنا، اس کا ذکر کرنا، تو فرمایا کہ یہ سب سے بہترین، سب سے افضل شعبہ ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ یہ بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کی شاخوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس کا افضل ترین شاخ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور فرمایا کہ اس کا ادنا، اب ادنا کے دو معنی بیان کیے گئے، شارحین نے اکثر جو ذکر کیا تو ادنا کا مطلب یہ کہ سب سے کم تر شاخ، سب سے ادنا درجے کی شاخ، لیکن ایک معنی اس کا بیان کیا گیا کہ ادنا اگر دنون سے اگر مراد لیا جائے، عربی زبان میں اگر دنون سے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس سے قریب ترین شاخ، یعنی سب سے افضل تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس سے قریب والی شاخ جو ہے وہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ اگر راستے میں کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا ہے کہ جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کو دور کر دینا یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے۔ تو اسلام ہمیں صرف عبادت کا ہی حکم نہیں دیتا، بلکہ فرمایا گیا کہ بندوں کا خیال کرنا، بندوں کی بھلائی چاہنا، لوگوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، لوگوں کو امن دینا، لوگوں سے جو تکلیف دینے والے ان کو چیزیں ہیں اس سے لوگوں کو جو ہے دور رکھنا، یہ بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو گویا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو تکلیف دینے والا بنے، ان کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کرنے والا بنے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دین کے نام پر بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو مشکلات ہوتی ہیں، راستے بدل کر جانا پڑتا ہے، کیا کیا پھر مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن تو راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنے والا یہ مومن نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب حیا کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ حیا کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک حیا ایمانی ہوتا ہے اور ایک حیا نفسانی ہوتی ہے۔ حیا نفسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہیبت ہوتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی کام کرنا ہے اور ڈر ہے کہ شاید میری بے عزتی ہو جائے گی، تو وہ جو خوف اس پر طاری ہوتا ہے، جھجک جو پیدا ہوتی ہے، جھجک جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں، وہ حیا نفسانی کہلاتا ہے۔ وہ حیا یہاں پر مراد نہیں ہے، جیسے چھوٹا بچے بسا اوقات ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں کام کرو، اگر نعت پڑھنے کے لیے بھی کہیں، کوئی چیز سنانے کے لیے کہیں تو ایک ڈر ہوتی ہے، ہیبت ہوتی ہے، تو حیا نفسانی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ حیا نفسانی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ حیا سے مراد حیا ایمانی ہے۔ حیا ایمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کا اگر ارادہ ہو تو اس کو یہ ڈر اس کے اوپر طاری ہو کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کے سامنے رسوائی ہوگی، دنیا میں رسوائی ہوگی، آخرت میں رسوائی ہوگی، یعنی گناہ کرنے سے جھجکنا یہ حیا ایمانی ہے، اور وہ ڈرنا، خوف کرنا پھر وہ حیا نفسانی کہلاتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ گناہ کرنے میں جھجک پیدا ہونا، گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو ایک ڈر کی کیفیت ہونا، ایک شرمندگی کی کیفیت ہونا کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا میں، اللہ کے سامنے پھر میری شرمندگی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ جھجک، یہ گناہ کرنے سے بچنا اور شرمندہ ہونا، شرمانا، فرمایا کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور کرنے کی بات ہے ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو عمل کا حصہ نہیں قرار دیا بلکہ اس کو ایمان سے جوڑ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی زیادہ حیا کی کیفیت ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا، اور جس کے اندر جتنی حیا کم ہوگی تو پھر اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا۔ تو حیا کی بہت ہی اہمیت اسی وجہ سے بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں اور ایک مقام پر فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی کی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ اللہ سے جیسے حیا کرنا ہے
ویسے حیا کرو، اور فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو، کیونکہ اگر آدمی کے اندر حیا کی کیفیت نہیں ہے، گناہ کرنے سے جھجک نہیں ہے، اگر جھجک اس کی ختم ہو گئی، شرمندگی اگر ختم ہو گئی، گناہوں سے شرمانے کی جو کیفیت ہوتی ہے اگر وہ چلی گئی تو فرمایا کہ پھر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو حیا اس کو بہت ہی اہمیت دی گئی، اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی سے گناہ ہو بھی جائے تو پھر وہ گناہ کا اعلان نہ کرے، گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا مت پھرے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اس کے اندر جو حیا کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب حیا کی کیفیت ختم ہو جائے گی تو بندہ پھر گناہ کرنے پر جری ہو جاتا ہے، جرت کرتا ہے، جو چاہے گناہ کرنے پر پھر مائل ہوتا ہے۔ وہ جو پھر جھجک ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، ایک تردد ہونا چاہیے، وہ پھر اس کے اندر کیفیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا لفظ البخاری، ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، عبداللہ بن عمر تھے وہ صحابی جن کا ذکر ہم نے ابھی ذکر کیا، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور یہ جو حدیث شریف مروی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، عین کے فتحہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف میں اس طرح سے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نام جب لکھا جاتا ہے عمر تو واو لکھا جاتا ہے تاکہ عمر میں اور عمر میں فرق ہو سکے۔ واو لکھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ عین کو فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے، ضمہ کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والد حضرت ابن عمر، یعنی عبداللہ تو آپ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام عمر ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا، اور مکے میں یا طائف کے میدان میں، طائف میں آپ کی وفات ہوئی، سن 65 میں آپ کی وفات ہوئی، یا فرماتے ہیں کہ 73 میں، یعنی 73 میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کے والد کے درمیان صرف 11 سال کا فاصلہ تھا، یعنی والد اور بیٹے کی عمر کے اندر صرف 11 سال کی جو ہے کمی تھی، 11 سال کی عمر کا جو ہے تفاوت تھا، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ بہت ہی علم آپ کے اندر، بہت ہی یعنی وہ صحابہ کے جو بہت ہی اہل علم میں شمار ہوتے تھے ان میں آپ کا ذکر کیا گیا، شمار ہوتا ہے، اور عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کرنے والے، آپ کی خصوصیت یہ بیان کی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ آپ حدیثوں کو جانتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ لکھا کرتے تھے لیکن آپ لکھا نہیں کرتے تھے، ورنہ حدیثیں سننے میں، حدیثیں روایت کرنے میں فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے زیادہ آپ کے پاس حدیثیں تھیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے لکھنے کا اہتمام کیا، جس کی وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ محفوظ ہو گئی، زیادہ مروی ہوئی، زیادہ ذکر ہوئی، ورنہ اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے پاس زیادہ حدیثیں بیان کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جو حدیثیں ذکر کی گئی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایتوں سے زیادہ تعداد میں تھی، اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور شارحین نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ لیکن روایت جو ملتی ہے کتابوں میں صرف آپ کی 700 احادیث نقل کی گئی، اگرچہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی بہت زیادہ ملتی ہے، آپ کی زیادہ تھی، لیکن نہ لکھنے کی وجہ سے جو مروی روایتیں ملتی ہے کتب حدیث میں 700 ان کی تعداد ہے۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔
شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے کیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ فرمایا گیا کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے ہاتھ کے زخم کے مقابل میں۔ اگر کسی کو ایک دھپا مار دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ اگر اس کو برا بھلا کہا جائے، ایسی باتیں کہی جائے کہ جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو وہ زخم زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بیان کیا گیا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا کہ نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں، تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں، وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں، پھر چمڑا آ جاتا ہے، پھر گوشت آ جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جس کو زبان زخمی کر دے تو کبھی وہ مندمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا پھر تکلیف دل پہ ہوتی ہے، دل کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ زبان کی ہمیشہ صحیح استعمال کیا جائے، زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ بولنے کے بعد سوچا جائے کہ مجھے کیا بولنا ہے، بولنے کے بعد پھر سوچا جائے کہ میں نے غلط بات کہی ہے۔ فرمایا گیا کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، بولنے سے پہلے غور کر لیا کرو کہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی ہو، اس کے بے عزتی کرنے والی ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا او تعذر منہ غدا، آپ نے فرمایا کہ ایسی بات کرو ہی مت کہ دوسرے دن پھر معذرت خواہی کرنی پڑے، معافی چاہنے پڑے کہ میں غلط بات کر دیا، ایسی بات مجھ سے ہو گئی۔ فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھا کرو، ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ تو کیونکہ زبان کا زخم زیادہ شدید ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ اور ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے، زبان سے جو برائی ہوتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو پھر لوگ جو ہے زبان سے زندوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور زبان سے پھر مردوں کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کی برائی کی جاتی ہے، ان کے عیبوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کے عیبوں کو بیان مت کرو، ان کے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے جو مر گئے ہیں، جو مرحومین ہیں، ان کی اچھائیوں کو بیان کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو پہنچ گئے اپنے اعمال کی طرف، اللہ کے حوالے ہو گئے ہیں، برائیوں ان کی بیان مت کرو۔ تو فرمایا گیا کہ زبان سے کیونکہ مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دی جاتی ہے، اور پھر زندوں کو بھی، اور ہاتھ سے صرف زندوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے، مردوں کو نہیں، قبر میں جا کے تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا گیا کہ اسی وجہ سے، اس کی عمومیت کی وجہ سے، اس کے عام ہونے کی وجہ سے زبان کو مقدم کیا گیا ہاتھ کے مقابل میں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کسی کو پھر ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ استاد شاگرد کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، والد اپنے بچے کو تربیت کے لیے پھر بسا اوقات اگر مجبور ہو جائیں، ضرورت پڑے تو پھر ایک دو چھڑی مارنا پڑتا ہے، ایک دو ہاتھ سے مارنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پھر یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، یہ یہاں مراد نہیں ہوگا کہ سلامت رہنا جو ہے وہ اس کے اندر پھر کیفیت پیدا نہیں کی گئی، وہ کامل مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تربیت کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تربیت کے لیے ہاتھ سے کچھ مارنا، تو فرمایا گیا کہ یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ بیجا طور پہ مارنا، بیجا کسی کو تکلیف دینا، بیجا زبان سے ٹھیس پہنچانا، بلا وجہ کے باتیں کرنا، تو فرمایا گیا کہ پھر ایسا آدمی کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے مارنے کا بھی جو اختیار ہے، صرف تربیت کے لیے اس کی اجازت دی گئی، اور چھڑی وغیرہ سے نہیں بلکہ ہاتھ سے، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ 3 سے زیادہ پھر مار نہ مارے جائیں، بس تربیت کے لیے، تاکہ خوف سے ہی صحیح سامنے والا جو ہے کر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روایت میں نماز کے بارے میں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 7 سال سے حکم دینے کے باوجود 3 سال گزر گئے، 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، کہ کچھ مارو ان کو تاکہ خوف سے ہی صحیح وہ نماز کی طرف آ سکیں۔ لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں مارنا چاہیے کہ زخم آ جائے اور چھڑی وغیرہ کا استعمال کرنا، اور 3 سے زیادہ مارنا، فرمایا گیا کہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے کہ جو ہجرت کرے، جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہجرت اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ترک کرنا، اور شریعت میں ہجرت کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے علاقے کو چلے جانا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور سب سے عظیم ہجرت جو بیان کی گئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کا مکہ چھوڑ کر دین کی خاطر مدینہ جو ہجرت کرنا ہے، یہ سب سے پھر عظیم ہجرت اس کو قرار دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف وطن چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہوتا، فرمایا کہ حقیقت میں تو مہاجر وہ ہے، کامل مہاجر وہ ہے کہ
کہ جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑنے والا ہو، تو فرمایا کہ حقیقت میں تو مہاجر وہ ہے، کامل مہاجر وہ ہے۔ تو یہ بخاری کے الفاظ تھے۔ مسلم کے الفاظ میں اس طرح سے ہیں کہ ایک آدمی نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای المسلمین خیرون، کہ یا رسول اللہ کے سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اس کے بعد کی روایت میں آتا ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ یہ روایت بھی بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس زیادہ پسندیدہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ جب تک یہ بات نہ ہوگی تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ روایت بہت ہی مشہور روایت ہے، مشہور حدیث شریف ہے، یہ مروی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام مالک بن نضر انصاری ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے 10 سال خدمت کی، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے 10 سال خدمت انجام دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور جبکہ آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی، بچے سے تھے چھوٹے سے، لیکن شرف حاصل ہوا کہ 10 سال آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ نے کی۔ اور آپ کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کہ انس یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، ادعو اللہ لہ، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ کی ماں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، دعا کی گزارش کی تھی، تو سرکار نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم بارک لہ فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، کہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی عمر کو طویل کر اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے خود اپنے بیٹوں میں سے 98 یعنی 98 بیٹوں کو میں نے خود دفن کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لقد دفنت من صلبی 100 الا 2، 2 چھوڑ کر 2 کم 100 میں نے خود اپنے بیٹوں کو تدفین کی ہے، اتنے بیٹے ہوئے، اتنی اولاد ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے مال میں برکت دے، تو فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے پھل سال میں 1 مرتبہ لگتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے پھل سال میں 2 مرتبہ پھر لگا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ عمر کی دعا کی تھی اللہ کے نبی نے حضرت انس کے لیے کہ ان کی عمر میں درازی ہو، طوالت ہو، تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا پھر عمر پایا ہوں کہ میں خود زندگی سے اکتا گیا ہوں، بہت زیادہ لمبی آپ کی عمر ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی، اور صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں ہو گئی، مال کی برکت کا بھی ہو گیا کہ ہر ایک کے سال میں 1 مرتبہ پھل لگتے ہیں، میرا باغ جو ہے سال میں 2 مرتبہ پھر اس کے اندر پھل لگتے ہیں۔ اولاد کا معاملہ فرماتے ہیں کہ میں خود جو ہے 98 اپنے فرزندوں کو میں نے تدفین کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عمر کی طوالت کا تو معاملہ یہ ہے کہ اتنا طویل میری عمر ہو گئی کہ میں خود اس سے اٹھتا گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی کہ وغفر ذنبہ، فرماتے ہیں کہ بس میں اس کی امید لیے ہوئے ہوں، اس کا میں امیدوار ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں آپ بصرہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، فقہ سمجھانے کے لیے، فقہ فی الدین ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگوں نے آپ نے سے پھر روایتیں لی ہے، اور اس وجہ سے پھر آپ کے علم کا بھی بہت سارا پھر مقام پھر بیان کیا گیا۔ وہ صحابہ میں آپ کا ذکر کیا گیا کہ جو علم کے میدان میں، روایت حدیث کے میدان میں بہت اونچا مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے مروی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب شارحین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جانا، تو اکثر شارحین نے تو یہی لکھا ہے کہ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مطلب یہ کہ وہ کامل مومن نہیں ہوگا، تم میں کا کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں اس کے پاس زیادہ پسندیدہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب ہو جاؤں، یعنی ان چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے
کس سے زیادہ محبوب ہو جاؤں؟ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ من والدہ، اس کے والد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو والد کا ذکر کیا گیا، پہلی چیز تو یہ کہ اولاد کا ذکر بعد میں ہے، بعد میں پھر ذکر کیا اللہ کے نبی نے کہ اولاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاؤں، تو اولاد سے زیادہ والد کا ذکر کیا گیا، کیونکہ والد مقدم ہوتے ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے، ان کا احترام زیادہ ہوتا ہے، اکرام زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اکرام کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے ان کو مقدم کیا گیا، ورنہ محبت کے اعتبار سے تو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے والد کے مقابل میں بھی۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ والد سے مراد صرف یہاں پر والد نہیں ہیں، بلکہ کسی کے بھی پیدا ہونے کے لیے جو ذریعہ بنتے ہیں وہ مراد ہے، اس میں والد بھی شامل ہیں اور اس کے اندر والدہ بھی شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک میں اس کے پاس زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ اور پھر شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ذات بھی موجود ہے کہ جان سے بھی زیادہ جب تک پسندیدہ نہ ہو جاؤں، وہ بھی یہاں پر مراد ہے، یعنی والد سے بھی زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ جب تک آپ سے محبت نہ کریں تو فرمایا گیا کہ پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جان سے بھی زیادہ محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو جیسا کہ روایت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو سرکار حدیث میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا، فرمایا کہ عمر اب بتاؤ کہ تم مجھ سے کس قدر محبت رکھتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، ایمان تو کامل اب ہوا۔ اب شارحین نے اس کا لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت نہیں رکھتے تھے، اس کا احساس نہیں تھا، اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک رکھا تو پھر وہ احساس ان کے اندر پیدا ہوا، تو فرمایا گیا کہ جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایک مقام پر فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہارے پاس تمہارے والدین، تمہاری ماں، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اور وہ تجارت کے جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس میں گھاٹا نہ ہو جائے، اگر یہ چیزیں تمہارے پاس زیادہ پسندیدہ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ اپنی مال و دولت سے، اپنے آبا سے، اپنی ماؤں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر بندہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ ملکیت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، ان سے زیادہ ان کے پاس پسندیدہ ہیں۔ مومنین یہ کیفیت رکھتے ہیں، یہ شان والے ہوتے ہیں کہ اپنی جان ان کو زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنا کہ اللہ کے نبی کی ذات ان کو زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو پھر بندے کا ایمان کامل ہوگا، ورنہ پھر بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ شارحین نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ محبت سے پھر کون سی محبت مراد ہے؟ تو فرمایا گیا کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک محبت طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ یہاں پر محبت مراد نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ یہاں پر جو محبت مراد ہے محبت عقلی ہے یا پھر محبت ایمانی مراد ہے۔ محبت عقلی کس کو کہتے ہیں کہ بندہ جان سمجھ بوجھ کے پورے عقل کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ تمام چیزوں کے مقابل میں اللہ کے نبی کی ذات کو ترجیح دے، آپ سے محبت رکھے۔ فرمایا گیا کہ یہ حب عقلی ضروری ہے۔ ایک فطری لگاؤ جو ہو جاتا ہے، بندہ سوچتا نہیں، اس کے بارے اس میں اختیار اس کا نہیں ہوتا، اس کے اختیار کا دخل نہیں ہوتا، تو فرمایا گیا کہ وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا ذکر کیا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ یہاں پر محبت سے مراد حب عقلی ہے، کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے جان بوجھ کر ہر چیزوں کو پھر جانتے ہوئے تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس کی خواہش کے خلاف ہو، اگرچہ کہ اس کے اندر ایک گویا کہ ظاہری طور پر ایک مرضی اور طبیعت کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، تو فرمایا گیا کہ ساری چیزوں سے
اللہ کے نبی کی ذات کی محبت زیادہ رکھنا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ یا پھر فرمایا گیا کہ یہاں پر محبت سے مراد حب ایمانی مراد ہے، کہ ایمانی جو محبت ہوتی ہے، جو آپ کے جس کی وجہ سے پھر آپ کا اکرام ہوتا ہے، بندہ پھر آپ کی تعظیم کرتا ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، پھر آپ کی شان و شوکت کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ حب ایمانی یہاں پر مراد ہے۔ اور فرمایا گیا کہ محبت جو ہوتی ہے وہ 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ محبت کسی کے دل میں کسی کے بارے میں پیدا ہوتی ہے تو 3 چیزیں ہیں کہ جو محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک فرمایا گیا کہ صورت کا حسین ہونا، اور دوسرا بیان کیا گیا کہ سیرت کا حسین ہونا، اور پھر تیسری چیز بیان کی گئی کہ کمال الفضل والاحسان، کہ فضل و احسان میں کامل ہونا۔ تو یہ 3 چیزیں جو محبت کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں کامل، اکمل بلکہ اتم درجے سے یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ آپ کی حسن صورت کے بارے میں حضرت جابر خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کی تاریخ تھی، 14ویں کا چاند تھا، ظاہر ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ 14ویں کے چاند میں وہ حسن نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رکھا ہے۔ تو یہ حسن و جمال کی وہ کیفیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت حسان عرض کرتے تھے کہ آپ سے زیادہ حسین میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو یہ حسن صورت کا عالم تھا، اور حسن سیرت کا عالم تو اللہ خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق عظیمہ پر، بلند اخلاق پر فائز ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کأن خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق تو سراپا قرآن تھے۔ قرآن میں جو چیزیں ہیں وہی اسی کا عمل ہی گویا کہ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں نظر آتا تھا۔ تو یہ حسن سیرت کا اور فضل و احسان کا، عطا کرنا کسی کو، نوازنا، تو پھر اس کے تو کیا کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ جو جو چیزیں اللہ عطا کرتا ہے وہ ساری چیزوں کی تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے۔ اگر کوئی کچھ مانگتا تو کبھی محروم نہیں کرتے، منع نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل اگر آ جائے تو پھر آپ اس کو جھڑکیے مت، اس کو پھر روانہ مت کیجیے۔ یعنی آپ کی شان یہ تھی کہ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو پھر نامراد نہیں جاتا، محروم ہو کے نہیں جاتا۔ اسی لیے کہا گیا، جیسا کہ شعر میں کہا گیا، عربی شعر ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم، کہ آپ نے کبھی کسی کو لا کہا ہی نہیں کہا، کسی کو منع نہیں کیا۔ کوئی آ کے مانگا کہ یہ دیجئے، یہ عطا کیجئے، دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، کسی کو لا نہیں کہا، ہر ایک کو نام کہا، ہاں کہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تشہد نہیں ہوتا جس میں لا ہے، لا الہ الا اللہ جو آپ نے تشہد میں کہا ہے، اگر وہ لا نہ ہوتا تو پھر آپ کا لا پھر سراسر نام ہو جاتا، آپ کے لیے پھر ایک بھی لا کا لفظ پھر آپ سے مروی نہ ہوتا، کیونکہ ہر ایک کو پھر آپ عطا کرتے تھے، ہر ایک کو پھر دینے والے ہوتے تھے۔ آپ کی جود و سخاوت، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت میں کہ سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے پاس بعد سب سے زیادہ سخی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہوں۔ آپ کی سخاوت یقیناً آپ کی ظاہری حیات میں بھی موجود تھی، بعد میں بھی تا قیامت جاری رہنے والی ہے، بلکہ آپ کی سخاوت کا تو آغاز اس وقت سے ہے جب کہ نہ آدم تھے، نہ ان چیزوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ روز اول سے ہی اللہ کے نبی کے فیضان اور آپ کی سخاوت کا، آپ کے جود و سخاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو روایت میں بیان کیا گیا کہ محبت سے مراد یہاں پر حب عقلی مراد ہے، حب ایمانی ہے، اور یہ چیزیں ہیں کہ جو محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، محبت کے تقاضے بیان فرمائے کہ حبک الشیء یعمی ویسم، کہ کسی چیز سے تمہاری محبت تم کو اندھا اور بہرا کرتی ہے، اس کے خلاف دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، اس کے خلاف سننا گوارا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا گیا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو یہ تقاضے بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یقیناً شارحین نے لکھا ہے کہ نیک اعمال محبت کا لازمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ غفلت کی وجہ سے اگر کوئی نافرمانی کرے، کوئی گناہ کرے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے،
اور اعمال کا تعلق بندے کے ہاتھ پیر سے ہوتا ہے۔ روایتوں میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تاکہ سرکار مسکرائیں، تبسم فرمائیں، ہنسایا کرتے تھے۔ شراب پیے، کوڑے مارے گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب تیسرا مرحلہ آیا تو بعض صحابہ آپس میں ان کے بارے میں کہنے لگے کہ کس قدر اس کا جرم ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے کہ کیسے یہ خطا کرتا ہے، کیسا اس کا عظیم جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کہ لا تلعنوہ، اس کو برا بھلا مت بولو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کو سرکار نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ان کے دل میں نبی کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اگرچہ کہ عمل ایسا ہو گیا تھا ان سے غفلت کی وجہ سے کہ پھر کوڑے مارے گئے تھے ان کو۔ تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو فوری کہا جائے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کہا جائے گا۔ امام قرطبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، مرقات المفاتیح میں موجود ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہیں، غفلت کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ لٹا کر اللہ کے نبی کا دیدار کیا جائے، مدینہ منورہ کو پہنچ جایا کریں، اگرچہ کہ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ برائی کرنے کی وجہ سے گناہ کی محبت کی نفی نہ کی جائے، یقیناً پھر سرکار کو برکتیں بھی ہوتی ہے، فیضان بھی ملتا ہے، یقیناً لازمہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ نیک اعمال یہ محبت کو کامل کرنے والے ہیں، محبت کا تقاضا ہے، یقیناً نیک اعمال کو بھی انجام دینا چاہیے اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ۔ یہیں پر آج کا ہم درس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صدق رسول الکریم وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔